مختلف مشورے آئے، طے ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ہجرت سے اس کا آغاز، تو یہ آج جو سن ہجری ہے اس کی ابتدا سیدنا عمر نے کی۔ تو محرم الحرام اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے۔ مختلف تاریخی روایات کی روشنی سیدنا عمر کی جو شہادت ہے وہ یکم محرم الحرام کو، تو گویا اسلام کا آغاز سیدنا عمر سے ہوتا ہے اور آپ کی شہادت سے ہوتا ہے۔ جو ہی اسلامی سال ختم ہوتا ہے تو اس وقت سیدنا عمر زخمی تھے، اور جو ہی شروع ہوتا ہے تو سیدنا عمر کی شہادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ 12 مہینے، ان میں سے یہ حرمت والا مہینہ ماہ محرم، جس میں کفار سے بھی لڑائی کا آغاز منع ہے۔ اس کا اکرام یہ ہے جس میں تنازع نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، فتنہ و فساد نہ ہو۔ اور اس کی دوسری فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد افضل ترین روزے جو ہے، جو ثواب کے لحاظ سے، اجر کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے، ماہ رمضان کے بعد جو روزے زیادہ فضیلت کے لائق ہے وہ اللہ کے مہینے محرم کے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے ماہ محرم کو شہر اللہ کہا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اس لحاظ سے یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور سب سے بڑی فضیلت ہے کہ 12 مہینوں میں سے اس کو شہر اللہ، اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ جیسے دنیا میں بے شمار مساجد ہیں، لیکن مسجد حرام کو بیت اللہ کہا گیا۔ یہ نسبت تشریفی ہے، جو اس کا شرف ہے، جو اس کا اکرام ہے، جو اس کی اہمیت کو، شرافت کو، عزت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اسی طرح جتنی اونٹنیاں ہیں وہ سب اللہ نے پیدا کی، لیکن ایک اونٹنی ہے صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے جو نشانی کے طور پہ پہاڑ سے نکلی تھی، جسے ناقۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ کی طرف جو نسبت ہے یہ انسان کو شرف دیتی ہے، مقام دیتی ہے۔ جیسے ابراہیم خلیل اللہ ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ ہے، اسی طرح یہ ماہ محرم شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ اس کی عزت اور وقار کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ہر مہینے کے 3 روزے، چاند کی 13ویں اور 14ویں اور 15ویں کو روزے رکھے، جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، ان کے جو 3 پورا سال یعنی ماہ رمضان، پھر آگے 11 مہینوں کے 3 روزے ہر مہینے کی 13 اور 14 اور 15 چاند کو روزہ رکھے، گویا اس شخص نے ساری زندگی کے روزے رکھے۔ وہ سیام الدہر، زمانے کے روزے اس بندے نے رکھ لیے جس نے یہ ترتیب بنا لی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان کے علاوہ جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھے،
یعنی کہ 9 ذی الحج کا، تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سالوں کے آئندہ 1 سال اور ایک گزشتہ سال اللہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ محرم کے یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گزشتہ سال کے روزے اس کے گناہ اس کے معاف کر دے۔ تو یہ فضیلت ہے اس ماہ محرم۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ محرم کا یوم عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا شروع اسلام، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے نفل کر دیا کہ 10 محرم کا روزہ آپ پر نفل ہے، یعنی رکھ لے تو ثواب و اجر ہے، نہ رکھے تو مواخذہ پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ روزہ مستحب ہے، مسنون ہے، مشروع ہے، اس کا اجر ہے، اس کا ثواب ہے کہ سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اس کی وجہ روزہ رکھنے کی وہ حدیث میں موجود۔ دیکھیں ہمارا معاشرہ بالکل الٹ چل رہا ہے کہ ہم اس دن سبیلے لگاتے، لوگوں کو پانی پلاتے، پتہ نہیں کس یاد میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اسلام میں تو اس دن کا روزہ ہے، تو بھلا روزے کی حالت میں سبیلے کیسے ہو؟ مسنون عمل چھوڑ کے، مشروع عمل چھوڑ کے، جس پر ثواب ہے، جس پر بشارت ہے، جس پر مسلمانوں کا عمل ہے، اس کو چھوڑ کے ایک بدعی کام کرنا، اللہ تعالی ہمیں ایسی بدعات سے محفوظ رکھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کا واقعہ بہت بعد کا ہے۔ ماہ محرم کا یہ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت خود فرمائی ہے، حدیث میں اس کی صراحت موجود کہ جب آپ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے تشریف لے آئے تو یہاں یہودی بستے تھے، عیسائی بستے تھے، تو یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ 10 محرم کا یہودی روزہ کیوں رکھتے؟ یہودیوں سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ روزہ کیوں رکھتے؟ تو یہودیوں نے بتایا کہ ہمارا یہ روزہ جو ہے یوم تشکر کے طور پر ہے۔ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت دریا سے پار کر دیا۔ تو ہم اس کے تشکر کے طور پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، لیکن یوم تشکر منانے کا جو انداز ہے وہ روزہ ہے۔ ہمارا یوم تشکر کیسے ہوتا ہے؟ لاو سے، لعب سے، کھیل سے، تماشے سے، پٹاخوں سے، آتش بازی سے، فحاشی سے، بے حیائی سے، مرد عورتوں کے اختلاط سے یہ شکر منایا جا رہا ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ کیا کر کے؟ گناہ گر۔ یہودی مغصوب قوم، ملعون قوم، بری قوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتی ہے۔ انداز کیا ہے کہ روزہ رکھتے، وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَىٰ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، تم سے تو ہم زیادہ قریبی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ان کا اور ہمارا عقیدہ ہے آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہی نہیں، صرف نسبت ہے، اس کے علاوہ تو آپ ان کے دین کو، ان کے منہج کو چھوڑ چکے۔
لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ آپ تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کی جو اثر روح ہے توحید اس کو ہی چھوڑ چکے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے تو زیادہ قریبی تعلق ہمارا ہے، تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کو مشروع قرار دے دیا، اسی وجہ سے کہ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے، تشدد سے آپ کو اور آپ کی قوم کو نجات بخش۔ نبی علیہ السلام خود بھی سوموار کو روزہ رکھتے تھے، ہر سوموار پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا میں اس دن پیدا ہوں، اپنی ولادت کا میرا دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نبوت بخشی، اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں پیدا کی ہے تو میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام اپنی ولادت کے دن روزہ رکھ رہے، اپنی بعثت کے دن روزہ رکھ رہے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کہ زیادہ محبت تعلق تو ہمارا ہے، ہم ان کے دین پر ہیں، وہ ہمارے دین پر، ہم بھائی ہیں ان کے، تو ہم روزہ رکھے۔ تو نبی علیہ السلام نے 10 محرم کا روزہ رکھنا شروع کرا۔ پھر ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کا حکم ہے کہ جو کام یہودی کرتے ہیں اس سے مخالفت، ان سے تشبہ نہ ہو، ان سے مشابہت نہ ہو۔ عبادت میں بھی ذرا غور کریں، یہودیوں سے عبادت میں بھی تشبہ منع ہے۔ گناہ میں تو دور کی بات، فحاشی اور بے حیائی تو ان کا کلچر تو دور کی بات، ان کی وضع قطع باقی معاملات تو دور کی بات ہے، جو وہ عبادت کرتے ہیں اس عبادت میں ان سے تشبہ منع ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی روزہ رکھتے ہیں 10 محرم کا، موسیٰ علیہ السلام سے اس وجہ سے کہ نجات ملی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو ہم ان کے سے زیادہ رکھتے محبت کا تعلق کا، تو ہم روزہ رکھیں گے۔ لیکن یہودیوں سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو آپ نے فرمایا میں 9 کو روزہ رکھوں۔ اب اس پر تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ 9 کا روزہ رکھو، یعنی 10 کا نہیں ہے، روزہ 9 کا رکھو، یعنی 10 کا چھوڑ دوں گا اور 9 کا رکھو۔ بعض نے اس کا معنی مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں، یعنی 9 بھی ہوگی ساتھ 10 بھی ہوگی، 2 روزے رکھ کے ان سے مخالفت ہوگی۔ تو اس طرح ہمارا رجحان اسی طرف ہے کہ 2 روزے رکھے 9 اور 10 کو، تاکہ یہودیوں سے مخالفت بھی آ جائے اور موسیٰ علیہ السلام سے محبت عقیدت بھی ہو جائے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت بھی پوری ہو جائے، کہ 9 کو بھی روزہ ہو اور 10 کا روزہ بھی۔ یہ 2 روزے آپ اس مہینے میں 9 اور 10 محرم کو رکھے۔ یہودیوں سے مخالفت کرتے ہو، یہودیوں سے نفرت اللہ کی ساری مخلوق کرتی، جانور ہوں تب، انسان ہوں تب، جنات ہوں تب، درخت ہوں، ہر چیز یہودیوں سے نفرت کر۔ یہ ایسے گندے لوگ ہیں، ایسے ذلیل قوم ہے کہ ان سے نفرت واجب ہے۔ غیر المغضوب علیہم سے بڑی دلیل کیا ہے کہ آپ ہر نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں کہ اللہ یہودیوں کے راہ سے ہمیں بچا لے، یہودیوں کے راستے پہ ہم نہ چلیں۔ تو پھر آپ کیوں چل رہے ہیں؟ ان کے کلچر کو، ان کے حالات کو، ان کے واقعات کو، ان کے مذہب کو، ان کے عقیدے کو، ان کے طور طریقوں کو ہم کیوں نہیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے، جن کے بارے میں ہر نماز کی ہر رکعت میں پناہ مانگتے؟
اتنے برے تو ہے کہ ہر نمازی ہر رکعت میں غیر المغضوب علیہم پڑھ رہا ہے کہ اللہ یہودیوں کے راہ سے ہم بچا لے، جن پر تیرا غضب ہے ان کے راہوں سے بچا لے۔ تو قرآنی نص ہے کہ اللہ کا غضب، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی سب سے بڑی جو ہے وہ یہودیوں، اور کیوں ہے وہ نبیوں کے گستاخ ہے اور پرلے درجے کے وہ مشرک ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے، ناراضگی اور لعنت اور پھٹکار ہے یہودیوں۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سیدنا عیسیٰ ابن مریم واپس آئیں گے، دنیا میں نزول ہوگا، تو آپ یہودیوں کو قتل کریں، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص مسلمان عیسیٰ ابن مریم کے لشکر کا کوئی ساتھی اگر جا رہا ہوگا اور کوئی یہودی ڈر کے چھپا ہوگا تو پتھر بھی بولیں گے اور درخت بھی بولیں گے یا مسلم ھذا یہودیون، اے مسلمان یہاں سے تو گزر رہا ہے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، اس کو پکڑ تعال فقتل، اس کو قتل کر، یعنی پتھر بھی اس سے پناہ مانگتے، درخت بھی اس سے پناہ مانگتے، اس کے وجود اگر ان کے ساتھ ہوگا تو یہ بھی بولیں گے کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مارو، اس کو قتل۔ تو آئیے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا یہ قول سے اپنی بات شروع کرتا ہے۔ ماہ محرم کی فضیلت، مقام اور درجہ آپ نے سمجھ لیا، اس میں گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس کو ادب کریں، احترام کریں، کرام کریں۔ ہمارے ذہن میں یہ مہینہ سوار نہیں ہوتا، حرمت والے میں اپنے دل و دماغ پہ سوار کرے، جس طرح ماہ رمضان میں آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہ گناہ نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، یہ کچھ حیا کرے، تو محرم الحرام کو وہ حرمت کا درجہ حاصل ہے، یہ ماہ محرم حرمت والا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں حرام ہیں، اس لیے اس کا ادب احترام کیجیے۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب ماہ محرم آتا ہے نا تو شیطان دو گروہوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ان دو گروہوں سے وہ غام کم کرواتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ایک گروہ رافضیوں کا ہے، جن کے پیچھے شیطان ایسے لگتا ہے اور ایسے مسلط ہوتا ہے، غلبہ پاتا ہے کہ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتے، ان کی ساری وہ صورتیں، ساری وہ قباحتیں، سارے وہ جرائم، سارے وہ اعمال جو یہودیوں کے مذہب کا حصہ ہیں وہ ان میں داخل سرایت کر جاتا ہے، شیاطین پوری یہودیت لے کر ان میں داخل ہو جاتا ہے، چونکہ ماہ محرم آ گیا، اور ان سے وہ سارے کام کرواتے ہیں جو شیاطین چاہتے ہیں، اسلام سے بیزاری، اسلام سے دوری، اسلام سے نفرت، اہل اسلام سے نفرت، اہل اسلام سے بغض، پاکیزہ ہستیوں کی تنقیص، توہین، اس کے علاوہ پاک باز بندوں پر طعن و تشنیع کے علاوہ فرماتے ہیں ماتم، رونا دھونا، کپڑوں کو پھاڑنا، اپنا خون بہانا، بے شمار گناہوں کے ساتھ شیاطین ان میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے گناہ جن پر واضح آیات اور حدیث موجود، جن کی ممانت پر جنہیں گناہ کہا گیا، جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، برا کہا، سارے کام ان سے کرواتے ہیں۔ ایک چیز کو دیکھ لیں تو آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ کیا اس قوم نے قرآن کو، حدیث کو، دین کو کبھی کھولا نہیں، کبھی پڑھا، اور اس پر آپ اللہ کا شکر ادا کریں جس اللہ نے ہمیں ان ساری خرافات سے محفوظ رکھا ہے، یہ اس کا شکر ہے، لیکن ہمارا کمال نہیں ہے کہ ہم کوئی زیادہ پڑھے لکھے، بڑے بڑی ڈگریوں کے
والے لوگ جو ہیں وہ سارا کچھ کرتے ہیں. تو یہ اس کی رحمت احسان ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے. بت پرستی، آتش پرستی، مجوسیوں کے مذاہب، عقائد، نظریات، لوہے کی پوجا، کڑوں کی پوجا، درختوں کی پوجا، جانوروں کی پوجا. دیکھ لیں یہ ساری چیزیں یہودیوں میں تھی. اور اس پر غالباً ایک الگ میرا خطبہ پہلے کہیں گزرا ہے کہ سارے وہ عقائد، سارے وہ نظریات، سارے وہ اعمال جو یہودیوں میں بطور مذہب موجود ہیں وہ ادھر داخل ہیں. تو میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے قول پر ذرا غور کریں، کتنا گہرا قول ہے. فرماتے ہیں شیطان پوری قوت سے، پوری ہمت سے اور پوری شیطنت سے انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ محرم آئے اور ان میں داخل ہو جاؤں. وہ انسان ہونے کے ناطے نہیں کر رہے، وہ شیطان ہونے کے ناطے کر رہے. شیاطین ان پر مسلط، غلبہ ہے، جو کچھ وہ چاہتا ہے ان سے کرواتا ہے. وہ کہے کہ اپنے آپ کو مارو تو اپنے آپ کو مارنا شروع کر. حالانکہ عقل مند بندہ، شعور والا بندہ، سمجھدار بندہ، بندوں میں بیٹھنے والا بندہ کبھی اپنے آپ کو بھی مارتا ہے. فرماتے ہیں ان اپنے بس کی جیسے محسوس ہوتا ہے، بات ہی نہیں رہی. شیطان پوری طرح ان کے اندر داخل ہو گیا، رگ رگ میں شیطان، جو اس کا دل چاہے وہ کرواتا ہے. حتیٰ کہ اگر وہ چاہے اپنا خون بہاؤ تو اپنا خون بہانا شروع کرتا ہے. اپنے آپ کو مارو، چھریا مارو، وہ چھریا مارنا شروع کرتا ہے. باتیں ہیں یہ اسلام تو نہیں ہے، دین تو نہیں ہے، ثواب تو نہیں ہے، عبادت تو نہیں ہے، عقل مندی تو نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ فرمایا شیاطین کا ان کے وجود پر غلبہ ہے. پوری طرح شیطنت کے وہ حوالے 10 دن وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتی، تو شیاطین کے حوالے ہوتے ہیں کہ ہم نے وہ کچھ کروانا ہے تاکہ اسلام جس سے کوسوں دور ہے اور دوسروں کو دکھلانا ہے ان کے اس غلبے کو، ان کی اس قوت کو، ان کے اس روب کو، دبدبے کو، خون کو، تاکہ آنے والے اہل سنت ڈرے. یہ کوئی بدترین مخلوق، یہ کوئی درندہ مخلوق، یہ کوئی بندوں کو کھانے والی مخلوق ہے جو اپنا خون بہا رہی، جو خون ان پر لگا ہوا ہے. یہ کون ہے؟ تاکہ ان کا روب اور دبدبا، تاکہ پورا سال ان سے قوم مرعوب رہے. وہ بڑے منظم ہے، وہ بڑے سخت ہے. ان کے خلاف کوئی بات نہ کرے، ان کی پوری گرفت ہے. سارے اداروں پر وہ قابض ہے، آپ کچھ نہ کرے. یہ پورا سہما ماحول جو ہے، یہ شیاطین ان کا روب، ان کی شیطنت کو اہل ایمان کے دلوں کے آگے، آنکھوں کے آگے مزین کر کے پیش کرتے ہیں. ان سے ڈرے، ان کے آگے نہ جائے، مر جائے گا. پھر آپ کے سامنے تاریخ کا ایک جو ہے وہ پورا ایک لائن وہ کھول دے، فلاں مرا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا. وہ تم سے بڑا تھا، وہ تم سے علم میں، عمل میں، درجے میں، جتھوں میں، فوج میں، روب میں، دبدبے میں، لشکر رکھنے میں طاقت اس کی بہت زیادہ تھی. اس کا کیا بنا؟ کچھ نہیں بنا. تو آپ کا کیا بنے گا؟ آپ کی تو حیثیت ہی کوئی. خبردار اگر آپ نے ان کو کچھ کہا. اور تھوڑی جگہ وہ بیان کر، اور تھوڑے مسائل وہ بیان کر، ان کو چھوڑ دے. یہ بڑا سخت گروہ ہے، ہمیں ایسے ڈرا رہا ہے شیطان، اور ان کو ایسے اس پر غلبہ ہے کہ آپ کرتے جائیں. یہ کیا کر لیں؟ قوت آپ کی ہے، طاقت آپ کی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، فلاں ملک آپ کے ساتھ ہے، فلاں پیسہ ٹکا، ہاں سب کچھ ان کو مزین کر کے شیطان ان پر خرچ کرتا ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اس پر آتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 گروہوں کا ذکر کیا ہے جن سے شیطان پوری طرح کام لیتے ہیں.
ایک تو گروہ کا سن لیا آپ نے، دوسرا گروہ ناسبیوں کا، ان پر بھی شیطان چڑھ جائے۔ وہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے کو، مقام کو، شان کو، حیثیت کو نعوذ باللہ ان سے کم کروا کے اور بیان کرواتا ہے، اور وہ خوشی مناتا ہے۔ ایسا گروہ بھی دنیا میں موجود ہے جو ماہ محرم میں عید کرتا ہے، خوشی کرتا ہے۔ یہ ناسبیوں کا گروہ ہمارے ملک میں چیدہ کہیں کہیں یہ بدبخت موجود، وہ خوشی کرتے ہیں، عید کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو جفیاں ڈالتے ہیں، مبارکیں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سیدنا حسین شہید ہوئے۔ اس خوشی میں یہ دو گروہ ہے جن کو شیطان اپنے حوالے کیا ہوا ہے، ان پر مسلط ہے، غالب ہے۔ آئیے ہم اہل سنت اہل الحدیث، نہ ہم رافضیوں میں ہیں نہ ہم ناسبیوں میں، نہ ہم رونے اور دھونے اور ماتم کرنے والے ہیں، نہ سیدنا حسین کی شہادت کا انکار کرنے والے، نہ ان کی عزت کا انکار، نہ ان کے احترام کا انکار، نہ ان کی شہادت کا انکار، نہ خوشی، نہ بھنگڑا، نہ عید۔ ہمارے نزدیک حسین ابن علی کی شہادت حق۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ان کا ایک درجہ ہے، ایک شان ہے، تقدس ہے، ان کو ایک درجہ ملا ہے، اس پر آئندہ خطبہ میں کوشش کروں گا کہ ان کے درجے اور شان اور مقام کو، ان کی قربانی کو، ان کی خدمات کو جو ہے وہ بیان کرے۔ آج چونکہ محرم الحرام کا آغاز ہونے والا ہے اور جماعت کا فیصلہ ہے سینہ عمر کے حوالے سے، تو اس طرف آتے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمال کا قول، جب سے میں نے یہ پڑھا ہے یہ قول، تو ایک عجیب ایمانی لذت محسوس ہوتی ہے کہ کیسے کمال کے لوگ جن نے ایک قول میں اپنا پورا مذہب، منہج، عقیدہ بیان کر کہ اہل سنت نہ آپ رافضی بنے اور نہ ناسبی بنے، نہ رونا دھونے والا کام کرے اور نہ ہی خوشی اور جشن والا کام کرے، ان کی شہادت کو، ان کی عظمت کو، ان کے رتبے کو تسلیم کرے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی جن کی شہادت سے ماہ محرم کا آغاز ہو رہا ہے، سب سے بڑی فضیلت میں جو سمجھتا ہوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضور نے ان کے ایمان کی اللہ سے دعا کی، سارے حالات کو دیکھ کر آپ نے دعا کی، اور دعا جو ہے یقیناً حضور کی دعا ہے، اس لحاظ سے دعا انتہائی مبارک ہے کہ نبی علیہ السلام نے دو بندوں پر نظر ان سیدنا عمر بن خطاب ہے اور دوسرا بندہ عمر بن حشام ہے، دونوں کے ناموں میں مادہ ایک ہے، وہ عمر اور یہ عمر، یہ عمر بن خطاب ہے، وہ عمر بن حشام ہے جسے آج ابو جال کہا جاتا ہے، ابو جال کے نام سے وہ معروف۔ ان دو بندوں میں سے اے اللہ جو تجھے پیارا ہے، جس کو تو جانتا سمجھتا ہے کہ اسلام کی عزت اور غلبے کے لیے تیرے ہاں جو مناسب ہے، ان دو میں سے ایک کو ہدایت ہے۔ حضور نے اللہ سے مانگا ہے، دو بندوں کا حضور نے انتخاب کیا اور اپنے انتخاب کو اللہ پر کے سامنے رکھ دے کہ میری یہ خواہش ہے کہ ان دو میں سے ایک وہ جو تجھے پسند، جو تیرا انتخاب ہے،
جس کو تو جانتا ہے چاہتا ہے کہ جس کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصیب ہو سکتا ہے، اسلام کو عزت وقار نصیب ہو سکتا ہے، اس کو ہدایت دے۔ یہ دعائے رسول۔ اب آتے ہیں کہ سیدنا عمر، انتخاب پھر کس کا ہوا؟ اللہ۔ حضور نے تو اللہ کے سامنے رکھی ہے سوال، مطالبہ، اپنی خواہش، یہ دو ہیں، ان میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے اس کو ہدایت دے دے۔ اللہ پھر کس کو پسند کرتا ہے؟ سیدنا عمر۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کے وہ پسندیدہ ہے، اللہ کی طرف سے وہ چنے ہوئے، اس کا انتخاب کہ سیدنا عمر کو اللہ نے ہدایت بخش۔ اور دعا کے الفاظ، اللہم اعز الاسلام، ان الفاظ نعت کے وحی کے الفاظ، معصوم الفاظ، حضور کی دعا کے الفاظ، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو عزت غلبہ دے۔ کس کے ذریعے؟ عمر کے ذریعے۔ اب عمر آ گیا ہے تو اب اس کا معنی کیا ہوگا کہ مجھے، آپ، ساری امت، ساری کائنات کو عزت نصیب ہوئی ہے اسلام کی وجہ سے۔ اگر ہم مسلمان نہ ہوتے تو ہم دنیا کے ذلیل ترین لوگ ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو مغضوب ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو ظالین ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو مشرکین اور کافرین ہوتے، مسلمان نہ ہوتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ اگر ہمیں عزت ملی ہے تو اسلام کی برکت سے، اور اسلام کو عزت ملی ہے تو عمر کی وجہ سے۔ وہ کتنے بلند مقام پہ فائز ہے سیدنا عمر۔ ویسے نہیں اہل ایران ناراض، ویسے ہی دنیا ناراض نہیں۔ دنیا میں ہو یہودی اور یہودیوں کا ہم منہج اور وہ عمر سے راضی ہو، یہ ممکن ہی نہیں۔ یہ کیوں دشمن ہے؟ یہ فکری دشمن ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی سہارا بغض تو ویسے وہ نکالتے ہیں، اصل بغض اندر کا سینہ عمر کے حوالے سے۔ اس لیے کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غنیت الطالبین میں لکھتے، فرماتے ہیں امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ اپنے دادا امام زین العابدین سے نقل کرتے ہوئے فرماتے تھے، اشداء علی الکفار سے مراد سیدنا عمر ہے۔ کافروں پر سخت، حضور کے صحابہ کی تعریف توصیف رب نے کیا کی، آپس میں مہربان اور کافروں پر سخت۔ تو پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه، محمد اللہ کے رسول ہیں اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں۔ فرما معه سے مراد صدیق ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرما والذین معه سے مراد سیدنا ابو بکر ہے، اشداء علی الکفار سے مراد عمر ہے، رحماء بینہم سے مراد عثمان ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سے مراد سیدنا علی۔ پیسا فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے عمر۔ دیکھ لیں آج تک عمر سے محبت کافر نہیں کرے تو نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ دشمنی سیدنا عمر سے ہے کفار۔ اس لیے جب یہ ایران کا انقلاب نہیں آیا، وہاں شاہ ایران کی حکومت، تو تاریخ میں یہ لکھا ہے، بڑا یہ تاریخی بات کہ وہاں کے علماء اور مجتہدین سارے اکٹھے ہو کے شاہ ایران کے واسطے شاہ ایران کو مطالبہ کیا کہ ایران کی تعلیمی نصاب سے تاریخ کا جو چیپٹر سیدنا عمر کا ہے وہ نکال۔
سیدنا عمر کو ہم نہیں پڑھانا چاہتے ایران میں، ان کو تعلیمی نصاب سے نکال دے، تاریخ اسلام میں سے عمر کو نکالے۔ تو شاہ ایران نے کہا تھا اگر عمر کو نکال دیں تو مجھے بتاؤ تاریخ اسلام شروع کہاں سے ہو؟ یہ نہیں ہو۔ اور یہی اسباب جو بنے تھے ان کا تختہ الٹنے کے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہی تھا کہ انہوں نے انکار کیا تھا کہ میں عمر کو خلافت اور تاریخ سے یہاں نصاب سے نہیں نکالوں، تاریخ کے پلے رہ کیا جائے؟ کافروں کو کیا دکھائیں گے آپ اسلام کی تاریخ، خلفائے امت اور ان کی حکمت اور ان کی خلافت اور ان کی حکومت کیا دکھائیں گے اگر سیدنا عمر نہ ہو؟ سیدنا عمر کو ہی خلافت کو دکھایا جاتا۔ صدیق کا زمانہ خلافت تو 2.5 سال ابتدائی، حالات سنبھالتے، کنٹرول کرتے، محاذوں پر آغاز کرتے ہی دنیا سے چلے۔ سیدنا عثمان کا آخری حصہ جو ہے اس میں فتنے بغاوت یہودیوں نے شروع کر دی، مصریوں نے، بلوائیوں نے، عراقیوں نے، باغیوں نے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت میں بہت سارے ایسی اختلاف اور جنگیں جو آپس میں شروع ہوئی۔ شاعران نے کہا تھا مجھے بتاؤ اسلام کا غلبہ، اسلام کی عزت، اسلام کا وقار اگر عمر کو نکالے تو تاریخ کے کس حصے سے شروع کرے؟ یہ سیدنا عمر ہے جو کفار کے سامنے بطور نمونہ سلطنت پیش کی جا سکتی ہے اور خلافت پیش کی جا سکتی ہے، تو سب سے پہلے وہ سیدنا عمر ایسا نہیں ہو۔ سیدنا عمر ایمان لائے تو 40 اصحاب رسول مکمل ہو۔ اس پر بھی علماء نے کئی حکمتیں لکھی۔ 39 پہلے تھے، سیدنا عمر 40ویں صحابی رسول، جسے آپ چلہ کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں۔ یہ 40واں عدد سیدنا عمر پہ پورا ہو۔ اگر یہاں تعصب نہ ہو، دل میں نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، اصلا ہمارے دل و دماغ میں ایک اور بات ڈال دی، جب ایک کی فضیلت بیان ہو، اس کے درجات بیان ہو، تو پھر ہمارا تعصر مفہوم مخالف کی طرف جاتا ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے فلاں فلاں کی یہ شان نہیں ہے۔ اللہ کے بندو اپنے دل اور دماغ کو صبر رکھو۔ انفرادی فضائل جب صدیق کے بیان ہوں تو صدیق کی شان، انفرادی فضائل جب سیدنا عمر کے بیان ہوں تو سیدنا عمر کی شان۔ امام احمد بن حنبل کا بڑا پیارا قول ہے فضائل صحابہ ان کی کتاب کہ جتنے انفرادی فضائل سیدنا علی کے ثابت ہیں اور کسی صحابی رسول کے نہیں، یعنی انفرادی جن کی شان میں کئی ایک احادیث وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو یہ جو درجہ انفرادی فضائل کا، اس کا مفہوم مخالف لے کے کسی صحابی کی پر تنقید نہ کرے، بس یہ رکھے کہ وہ بڑا درجہ ہے سیدنا عمر کا، بڑا درجہ ہے سیدنا عمر کا، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، یہ اب دوسری شخصیت کو ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نہیں اگر ان کا یہ ہے تو پھر فلاں کا تو کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سوچ بری سوچ، فضائل پر جب کسی کی شخصیت کے فضائل انفرادی بیان ہو رہے تو سمجھو یہ ان کا خاص ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا درجہ ہے۔ تو میں رک کے ایک بات کس وجہ سے یہ کہی ہے کہ 39 صحابہ کرام تھے، 40 میں کون آئے؟ عمر۔ آج اللہم اعز الاسلام، یہ دعا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذرا سوچے اس حدیث پر، پڑھنے کو حدیث ہے، مشہور ہے، ہم پڑھتے لیکن اس کے سیاق و سباق پہ ذرا غور کرے تو ایک عجیب سی محبت اور روحانیت آپ کو سمجھ آئے۔ سیدنا صدیق موجود ہیں، سیدنا علی موجود ہیں، بلال موجود ہیں،
39 صحابہ موجود ہیں. ان کی موجودگی میں ان کے اسلام میں آ جانے کے بعد دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اگر اسلام کا غلبہ چاہتا ہے تو 40واں عمر دے. ایک شخصیت ہے جس کی ذات کے ساتھ حضور نے اسلام کے غلبے کو معلق کر دیا. ان سب کی موجودگی میں فرمایا اے اللہ عمر دے. ساری شانیں عزتیں عظمتیں کے ساتھ یہ موجود تھے، لیکن 40واں عمر اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا اور وہ آئے. اور پھر دعا کیسے پوری ہوئی؟ جو ہی تشریف لے آئے دار ارقم میں داخل ہوئے، نعرہ تکبیر بلند ہوگا، نماز کا وقت ہوا، فرمایا اٹھو نماز پڑھے. حضور نے جب نماز کا حکم دیا صحابہ کھڑے ہوئے تو فرمایا یا رسول اللہ یہاں؟ فرمایا ہاں اے عمر ہم یہی نماز چھپ کے پڑھا کرتے ہیں. فرمایا پھر عمر کے آنے کا کیا معنی؟ آپ نے تو اللہ سے مانگا ہے مجھے. پھر آج چلتے ہیں بیت اللہ میں نماز پہلی پڑھانے والے سیدنا عمر. تقسیم کیا گیا یا سیدنا صدیق کی صداقت معروف ہے، باقی سب کو چھپا دیا گیا. سیدنا عمر کی عدالت کا پہلو کو اٹھا لیا گیا، بہادری شجاعت کو چھپا لیا گیا. سیدنا عثمان کی سخاوت کا بیان کر دیا گیا، لیکن باقی ان کے کردار کو، ان کے سپہ سالاری کو، ان کی فتوحات کو، ان کے علاقے فتح کرنے کو چھپا کر کے ان کو صرف سخاوت میں معروف کیا. کاش اہل و سنہ ہر شخصیت کے سارے پہلو امت کے سامنے رکھ. عمر سے بڑا شجاع بہادر آج آئے چلتے ہیں بیت اللہ میں نماز پڑھ. فرمایا ہمیں روکا جاتا ہے، فرمایا آج نہیں روکا جائے گا. باہر نکلے تلوار لہرائی اور فرمایا جس نے اپنی بچوں کو یتیم کرنا ہو، جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ کرنا ہو، وہ بیت اللہ میں آئے. آج محمد مصطفیٰ اعلانیہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. یہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ. ہجرت ہوئی. اس پہلو کو کیوں نہیں اٹھا؟ سیدنا عمر کی بہادری پر، شجاع پر، دلیری پر ایک نہیں کئی خطبات موجود ہو سکتے ہیں، دیے جا سکتے ہیں. سیدنا عمر کا سختی عوام میں معروف کر دی گئی. یاد رکھو سیدنا عمر کی سختی صرف اشد الکفار کی حیثیت سے ہے. آپس کی مہربانی، ان کی نرمی، ان کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور رونا اور غلاموں کو سواری پہ چڑھا کے خود مہار پکڑ کے چلنا، یہ سیدنا عمر کے پہلو کو چھپا لیا گیا. انصاف نہیں پورا ہوتا، یا سٹیج پر پورا کیا نہیں جاتا، یا وقت نہیں ہوتا. ایک فضیلت کا خطبہ دیکھ آگے بڑھ پوری طرح شخصیت کو نکھار کے امت کے سامنے رکھا نہیں جا رہا. چند وہ حدیث جو معروف ہیں ان کو بیان کر دیا جائے، ہر سال وہی خطبے میں دہرا دی جاتی ہے. ان پر بھی ذرا غور کرے تو ایک عجیب روحانیت اور مٹھاس آپ کو محسوس. کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ. بڑی معروف حدیث ہے. ہر سال جب سیدنا عمر کی فضیلت بیان ہوتی ہے ہم سارے سنتے ہیں اور بیان کرتے ہیں، لیکن کون غور کرے اس حدیث میں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ. حضور گھر میں موجود تھے، آپ کے ازواج مطہرات آپ کے ساتھ بیٹھے اور کسی بات پر گھر میں بات ہو رہی تھی، تکرار ہو رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، حضور سے کچھ چیزیں مانگی جا رہی تھی، مطالبہ ہو رہا تھا. ساری ازواج مطہرات تو سیدنا عمر دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی حضور علیہ السلام. تو نبی علیہ السلام فرمایا لگتا ہے عمر
تو ساری عورتیں ازواج اٹھ کے دوسری طرف تیزی سے چلی. تو نبی علیہ السلام اندر آئے تو حضور سیدنا عمر اندر آئے تو حضور ہنس رہے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں آپ کس بات پر اللہ نے آپ کو خوش کیا ہے؟ فرمایا عمر آپ کے آنے پر خوش ہو رہا ہوں ہنس رہا ہوں. مجھے ساری بیویاں اکٹھے ہو کے مانگ رہی تھی کوئی مطالبے کر رہی تھی مجھے پریشانی ہو رہی تھی اوپر سے آپ آ گئے مجھ سے چھوڑ کے وہ بھاگ گئی تو اس سے ڈرتی ہے. تو انہوں نے اندر سے حضرت عمر نے فرمایا اللہ کی بندیو تم حضور سے نہیں ڈرتی اور مجھ سے ڈرتی ہو؟ فرمایا ایسی ہی بات ہے عمر. تو پھر حضور نے فرمایا عمر یہ تو گھر کا ماحول ہے تو اسے تو شیطان بھی ڈرتا ہے. شیطان وہ راہ چھوڑ دیتا ہے جس پر آپ وہ گلی چھوڑ دیتا ہے جس پر آپ اس راستے سے نہیں گزرتا جس سے آپ گزرے. شیطان تجھے دیکھ کر بھاگتا ہے. ہمارا عقیدہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس حدیث کا معنی اور مفہوم سمجھنے اور سمجھانے میں آسانی ہوتی. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. انبیاء صرف انبیاء معصوم ہے لیکن سیدنا عمر تبھی تو حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر میرے بعد اگر نبوت جاری رہتی تو عمر نبی ہو لیکن مجھے بعد نبوت جاری نہیں ہے میں آخری نبی ہوں جاری رہتی عمر نبی ہوتے. اب عمر کے خلاف تم کیا ثابت کرو گے جس کے قریب شیطان آ سکتا ہی شیطان بھاگ رہا ہے اس کے عیوب بیان کرتے ہو اس کے گناہ بیان کرتے ہو. اگر انبیاء معصوم ہیں تو سیدنا عمر معصوم تو نہیں ہے لیکن محفوظ اتنے ہیں کہ شیطان ان سے بھاگتا ہے شیطان ان سے ڈرتا ہے. جس گلی میں ہو اس گلی میں شیطان نہیں آتا. یہ آج نہیں آج تک یہی سلسلہ جاری ہے. اس لیے تو رافضی وہاں جاتے ہیں بقیع کے قبرستان میں جائیں مدینے میں تو روضہ رسول پہ نہیں آتا یہاں سے بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں. جب وہ قبر میں موجود ہو تو تب شیطان نہیں آتا جب زندہ ہو تو پھر شیطان کیسے آتا. سیدنا عمر بڑی فضیلت اور روب کے مالک محفوظ ہے کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان. ایک محفل اور ایک مجلس میں ہم موجود تھے کافی عرصے کی بات کبار علماء موجود ہم بھی اتفاق سے سمجھ لے اللہ کا مرضی کہ میں بھی وہاں موجود تھا. ویسے کبار علماء کی مجلس تو آپس میں گفتگو کر رہے کہ صحابہ کرام معصوم تو نہیں ہے لیکن ان کے لیے کون سا لفظ ہے جس کو استعمال کیا جائے اور ان کی گناہوں سے نفرت گناہوں سے دوری شیاطین کے غلبے سے جو غلبہ ان پر نہیں ہوا ان کے لیے کوئی لفظ کا استعمال ایسا ہو. تو تمام علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ انبیاء معصوم ہیں صحابہ محفوظ. قبار سے اللہ نے محفوظ رکھا ہے بہت دور رکھا ہے. ان کی فطرت نیکی میں ڈھل گئی گناہوں سے فطری طور پر نفرت ہو گئی. اس پر قرآنی اور حدیثی نصوص موجود ہیں اور سیدنا عمر تو ان میں بدرجہ عطام موجود ہیں کہ جس گلی سے وہ جاتے ہیں شیطان اس گلی سے گزرتا ہی. تو پھر وہ مقام جو حفاظت ہے وہ تو اعلیٰ ترین درجے پر اگر کسی موضوع کو آگے چلائیں تو ایک حدیث کہ نبی علیہ السلام جب مکہ فتح کیا فتح مکہ کے بعد لوگوں کے وہاں گروہ کے گروہ آنے لگے بیعت کرنے کے لیے مسلمان ہونے کے لیے. جب مکہ فتح ہوگا جب لوگوں کی کثرت ہوئی
تو آپ نے فرمایا عمر عورتوں اور مردوں کو الگ کر. عورتیں بھی آئی ہیں بیعت کے لیے, مرد بھی آئے ہیں بیعت کے لیے, دنیا دھڑا دھڑا آ رہی ہے, مسلمان ہو رہی ہے, حضور کی ہاتھ پر بیعت کر. فرمایا مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم, عورتیں ادھر کر دیں, مرد ادھر کر. بیعت لینی ہے حضور نے, سب نے مسلمانوں نے بیعت لینی ہے. فرمایا عورتوں کو الگ کر دیں, مردوں کو الگ. عورتوں کو الگ کر دیا گیا, مردوں کو الگ کر دیا گیا. جب الگ ہو گئے حضور نے فرمایا عمر ذرا حدیث کی طرف توجہ کرنا, سینہ عمر کے مقام اور درجے کو سمجھنا, آپ کی محبت کے لیے دل کو ذرا کھولیں, عقیدت کا اظہار کریں. آپ نے کیا فرمایا, اے عمر مردوں سے بیعت میں لے لیتا ہوں, جاؤ میری طرف سے عورتوں سے بیعت تم لے لو. اب سوچیں حضور کے نائب بن کے جا رہے ہیں بیعت کے لیے. لو کان بعدی نبیون, میرے بعد نبوت ہوتی تو عمر نبی ہوتی. فرمایا عورتوں سے جا کے بیعت تم لو, ان سے بیعت تم لے لو. سینہ عمر جا رہے عورتوں کے پاس. اب جب عورتوں کے پاس صحابی رسول جا رہے ہیں, حضور کا نائب کی حیثیت سے جا رہے ہیں, بیعت لینے جا رہے ہیں, مجھے بتاؤ ان کے تقوی پر, ان کے ایمان پر, ان کی خشیت پر, ان کی پاکیزگی پر, طہارت پر کتنا اعتماد ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بھیجائے عمر جائے عورتوں سے یہ بیعت لے. اس عظیم درجے پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی موجود, عورتوں کی طرف حضور بھیج رہے. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ حضور عورتوں کی طرف جاتے, مردوں سے سیدنا عمر لیتے. آپ نے فرمایا نہیں, ادھر سے میں لے لوں, ادھر سے تم لے لو. اب ساری طہارتیں, ساری پاکیزگی اب اس حدیث کی طرف جاتے ہیں. جب آپ نے خواب دیکھا, بخاری کی حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث, ذرا حدیثوں کا رب قائم کریں آپس میں. تو فرمایا اے عمر میں نے جنت میں ایک محل دیکھا خواب میں حضور. بعض واعظین ہمارے معراج کے ساتھ اس کو خاص کرتے ہیں. حدیث میں واضح ہے یہ خواب کا معاملہ, معراج کی رات. فرمایا میں نے خواب دیکھا اور محل ایک دیکھا, اور میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا یہ عمر کا ہے. تو اے عمر مجھے خواہش ہوئی کہ میں اندر جاؤں اور آپ کا محل دیکھوں. جب میں اندر جانے لگا تو سامنے مجھے ایک عورت نظر آئی, مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. میں واپس پلٹا. کتنے غیرت مند ہوں گے جس کی غیرت سے محمد مصطفیٰ خواب میں بھی غیرت کا خیال ہے. وہ غیرت کون سی تھی؟ اب اس پر ذرا توجہ کریں کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات جا رہی ہیں حاجت کے لیے. اندھیرا چھایا ہوا, مغرب کا وقت ہو چکا ہے, اس کے بعد تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہے. حاجت کے لیے گھروں میں انتظام نہیں تھا, عورتیں باہر جاتی تھی. باہر جانے لگی تو آگے یہودیوں کے نوجوان کھڑے تھے, انہوں نے کہا یہ جو عورتیں ہیں ان میں یہ جو ہے یہ محمد مصطفیٰ کی بیوی جا رہی ہے. حضرت عمر وہیں رک گئے, سن لیا, گھر آئے, لیٹے, روئے, اے اللہ پیغمبر کی بیویوں کے لیے پردے کی آیت نازل کر, میری غیرت نہیں گوارا. عام عورتوں کے لیے نہیں کہا تھا, صرف سیدنا عمر نے حضور کی بیویوں کے لیے اس خواہش کا اظہار کیا تھا. تب یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم سارے صحابہ ملتے اور حضور کے سامنے حضور کو رائے لیتے, ہم سارے رائے دیتے, اور عمر کی رائے بعض دفعہ ہم سب سے جدا ہوتی, پھر آسمان سے اسی کی تائید ہوتی جو سیدنا عمر رائے دیتے. سارے صحابہ ایک طرف ہے اور سیدنا عمر ایک طرف ہے. وہ رائے قبول ہوئی جو عمر نے کہی, اللہ نے اسی کو قرآن کی صورت میں نازل فرمایا. اسی رات اسی وقت آیت مبارکہ آئی, یا ایھا النبی قل لازواجک, یہاں تک عمر کی خواہش تھی, وبناتک, یہ عمر کی خواہش تھی. آگے ونساء المومنین, ساری مومن عورتوں کو پردے کا حکم نازل ہوا. تو سن لو قیامت تک جو عورت پردہ کرے گی اس کا ثواب عمر کے کھاتے میں لکھا جائے. وہ اول تھے اس غیرت کے مؤسس, اس غیرت کے بانی, اس پردے کی وہ بنیاد ہے. اور سن لے, اگر یہ بات کہی جا سکتی ہے تو مفہوم مخالف کیا ہوگا کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی
سیدنا عمر کی وہ غیرت کے خلاف سیدنا عمر کی حمیت کے خلاف سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عزت اور غیرت کے خلاف ہے۔ تو حضور کے ساتھ حوض کوثر پہ تو انہوں نے بیٹھا ہونا ہے، وہ عورتیں کیسے حوض کوثر پہ جائیں گی جو سیدنا عمر کی رائے اور سوچ اور غیرت کے خلاف۔ اللہ سے پناہ مانگی، سیدنا عمر کی اس شان کو سمجھیے کہ وہ کتنے محفوظ تھے قبائل سے۔ معصوم انبیاء ہے لیکن محفوظوں میں پہلا محفوظ سیدنا عمر سے بڑا کون ہو سکتا ہے، جو ہر معاملے سے اس راستے پہ چل رہا ہے، شیطان ان کے راہ کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ ہمیں سیدنا عمر سے سچی محبت عقیدت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔